اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں، ہماری موت حالت ایمان میں ہو، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تجھ پر اندھا یقین ہے یا رب، اس لیے تو خوشگما رہتا ہوں۔ رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجئے، پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا، عبادت کرنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہو تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ دعا کی قبولیت، اذان اور اقامت کے درمیان تہجد کے وقت سجدے میں، جمعہ کے دن ایک گھڑی، روزے کی حالت میں، سفر میں، بارش برستے وقت۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ باقاعدگی سے نماز پڑھیں، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی و مفہوم پر غور کریں، حضور قلب توجہ سے نماز پڑھیں۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر دے مالک، ہم بہت کمزور ہیں اپنے عمل میں، ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش و مغفرت کر دینا، ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہماری قبر کو کشادہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ میرے اللہ، میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے،
میری آخرت سنوار دے۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ، میرے اللہ جل جلالہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سایہ میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ میں رکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا، آمین۔ یا اللہ ہمیں توبہ کے وقت ایسا رونا عطا فرما جو دل کی گہرائیوں سے نکلے اور اس طرح نکلے کہ تجھے ہم پہ ترس آ جائے اور تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔